منبر نور پر جلوہ فرما مقتدر علماء کرام، نوجوان ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز بچوں، میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آلہ وصحبہ نجوم الہدى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ببرکۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص۔ اور ایک جگہ کیا ارشاد ہوتا ہے؟ قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين۔ صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الامين المكين المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ حضرات، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور زیر نقابت اس سیمانچل کے اندر آج اگر کسی کی آواز گونجتی ہوئی نظر آتی ہے تو وہ ہے زیر نقابت حافظ و قاری تنویر انور صاحب، جو بہترین انداز سے نظامت فرما رہے ہیں، اور حضرت علامہ و مولانا حامد انجم عبیدی صاحب قبلہ خطیب امام جامع مسجد چوال بیٹا موجود ہیں۔ حضرات، سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے اتنا بڑا مجمع، اتنا بڑا پنڈال سجایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سبوں کی عمر میں برکتیں دے۔ حضرات محترم، میں نے جس آیت مقدسہ کو اپنی تقریر کا عنوان بنایا ہے اس پر تفصیلی گفتگو کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ اس رسول ہاشمی کی بارگاہ میں درود شریف کا نذرانہ عقیدت پیش کرے کہ جس کی زبان رب کا فرمان، جس کا فرمان خدا کا فرمان، جس کا ہر سانس قانون الہ، جس کا دامن رحمت کا سایہ، جس کی سفید چادر پردہ پوش، جس نے دنیا میں آ کر سب سے پہلے یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرا اور غریبوں، فقیروں، مسکینوں، یتیموں کو اپنے دامن رحمت میں جگہ دی، اور پھر اپنے گنہگار امت کی بخشش کے لیے رات و دن دعائیں کرتے رہے، جن نے دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے اس آواز، اس الفاظ کی صدا بلند کی، رب حب لی امتی۔ آئیے اس نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بالقلب دوائیہ وآخر الدان والشفائیہ ونور الابصار وضیائیہ۔ حضرات، آج اس پرفتن دور میں ہمیں کیا کیا نہیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ میری بات دھیان سے سنیے گا۔ آج یہ NRC لاگو ہو رہا ہے تو کہیں CA بھی لاگو ہو رہا ہے، تو آج ایک اور بھی بل پاس ہوا ہے، NPAR، ایک اور بھی بل پاس ہوا ہے NPR، تو نہ جانے کیا کیا نہیں لاگو ہوگا۔ اس کا کارن کیا ہے؟ آج ہم لوگ بتاتے ہیں، آپ لوگ سنتے ہیں، اور اس ٹھاکر گنج علاقے میں جتنا پروگرام جلسہ ہوتا ہے شاید کہیں علاقے میں نہیں، لیکن اثر نہیں۔ کارن کیا ہے کہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ علاقائی مولانا ہے، یہ کیا بولے گا، ان کی تقریر سن کے ہم کو کیا حاصل ہونے والا، باہر سے آئیں گے تو سنیں گے۔ لیکن میرے دوستوں بزرگوں، تقریر چاہے باہر سے آ کے کرے یا گھر کے مولانا کرے، کوئی الگ کتاب نہیں ہوتی ہے۔ عمل کرنے کا کام آپ پر ہے، لیکن عمل پیرا کیوں نہیں ہو پاتا؟ آج ہمارے اوپر یہ لاگو کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھا ہے کہ کمی کس چیز کی ہے؟ کمی یہ ہے کہ جب تک نعت پڑھی جائے تب تک پورا اسٹیج بھر جاتا ہے، اور جب کہ علماء تقریر کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بالکل آدمی ایک کے بعد دیگر غائب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ تقریر سننا ہی نہیں چاہتا، جس کی وجہ سے آج ہم لوگوں پر یہ کیا بتاؤں، ایک طرح سے دیکھا جائے تو ایک عذاب بھی ہے کہ نہ جانے آگے چل کر مسلمانوں پر اور کیا وقت آئے گا۔
تو سب سے پہلی بات ہمیں اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا چاہیے، کیونکہ قرآن میں ہے جیسی قوم ویسے ہی حکم رہا اللہ تعالیٰ مسلط کر دے گا۔ تو ہم کہیں غلط راستے میں بھٹک تو نہیں رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ لاگو ہو رہا ہے۔ آج دیکھو، اگر کسی کو کہہ دیا جائے کہ نماز پڑھو تو برا لگ جاتا ہے، کسی کو کہہ دیا جائے کہ داڑھی چھوڑو تو برا لگ جاتا ہے، اگر کسی کو کہہ دیا جائے 60-70 سال کی عمر ہو چکے ہیں کلمہ یاد ہے تو برا لگ جاتا ہے۔ آج اگر مسلمانوں سے پوچھ لیا جائے کہ قبر کے سوال جواب کیا ہے تو شاید 50% لوگوں کو جواب نہیں ہوگا۔ کیا بتائی جائے حضرت، آج 70 سال کے لوگوں کو کلمہ یاد نہیں، قبر کے سوال جواب یاد نہیں، اور تاش کے پتے لے کر چوک چوراہے پر وہ کھیل رہا ہے۔ جب 70-80 سال کے بوڑھے تاش کا پتا کھیلے گا تو بچہ کیا قرآن پڑھنے کے لیے جائے گا؟ آج نماز پڑھنے کے لیے کہاں جائے تو نماز نہیں پڑھے گا، اور ٹی وی ادھر اذان بھی ہو رہی ہے ادھر ٹی وی بھی چل رہی ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے، میں اس علاقے میں 5 سال سے ہوں، ادھر اذانیں ہو رہی ہے، اذان کی آوازیں آ رہی ہے اور ادھر فلم چل رہی ہے۔ اب بتائیے مسلمانوں کا کیا سوچ، مسلمانوں کا فکر کیا ہو چکا ہے کہ آج مسلمانوں کو کرنا کیا چاہیے، مسلمان کرتے کیا ہے، بڑی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے میں کچھ شعر لایا ہوں، آپ حضرات سماعت فرمائیے، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ آج ہم صرف کہیں جھگڑا ہو جائے تبھی قرآن کھولیں گے اور کہیں گے کہ لاؤ قرآن کھاؤ قسم، یہی کہتے ہیں نا۔ قرآن گھر گھر میں ہے مگر پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ حمید بھائی توجہ چاہتا ہوں، اسی لیے میں آپ حضرات سے کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن گھر گھر میں ہے۔ تنویر بھائی، قرآن گھر گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، قرآن گھر گھر میں ہے مگر ہم پڑھتے نہیں، ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، بے شک ذرا بھی اللہ کا خوف ہم کرتے نہیں، اور زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فقط۔ توجہ چاہتا ہوں حضرات، زلزلوں کے جھٹکوں سے اٹھ جاتے ہیں فقط، پر سن کر اذان کبھی ہم اڑتے نہیں۔ حق بات ہے، بے شک پر سن کر اذان کبھی ہم اڑتے نہیں، اور آتی ہے مصیبت تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، آتی ہے مصیبت تو ہمیں اللہ یاد آتا ہے، ورنہ سر تو سجدے میں کبھی ہم رکھتے نہیں۔ بے شک حق بات ہے، ورنہ سر تو سجدے میں کبھی ہم رکھتے نہیں۔ اور کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، کانوں میں اذان کی بھلا کیسے آئے آواز، ارے بند تو ٹی وی کبھی ہم کرتے نہیں۔ غلط بول رہا ہوں کیا؟ بند تو ٹی وی کبھی ہم کرتے نہیں۔ سورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، پر سیرت سے تو مسلمان لگتے ہیں۔ سورت سے تو انسان نظر آتے ہیں ہم، پر سیرت سے تو مسلمان ہم لگتے نہیں۔ خیر میرے دوستوں بزرگوں، یہ لائٹ ہے جس کی روشنی کی وجہ سے یہ پروگرام چل رہا ہے، کرنٹ کی وجہ سے یا اس روشنی کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ اس روشنی کی وجہ سے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے پہچان رہے ہیں، میں آپ کو پہچان رہا ہوں۔ مل کے آسمان پہ نہ صحیح لیکن گاؤں سے واقف ہوں، علاقے سے واقف ہوں۔ حضرات محترم، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس وقت اگر میں کسی حضرات سے یہ کہوں کہ جاؤ بھلا صاحب فلاں شخص کو اٹھا کر کے لاؤ، تو آپ کیا کریں گے؟ اٹھیں گے، جائیں گے اور اٹھا کر لے آئیں گے۔ اور اس وقت اگر ابھی لائٹ چلی جائے اور میں کہوں کہ جاؤ فلاں صاحب کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، تو آپ کیا کہیں گے؟ مولانا کبیر احمد صاحب معذرت چاہتا ہوں لائٹ نہیں ہے، یہی کہیں گے نا کہ مولانا صاحب معذرت چاہتا ہوں لائٹ نہیں ہے۔ تو یہ وہی لائٹ ہے جس کو انگلش میں لائٹ کہا جاتا ہے، عربی والے اپنی زبان میں نور کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زبان میں روشنی کہتے ہیں۔
تو اب عام آدمی کو یہ بات سمجھنا پڑتی ہے کہ ایک ہوتا ہے عارف پہچاننے والا، ایک ہوتا ہے معروف جس کو پہچانا جائے۔ حضرات محترم، تو اس ذات کو پہچاننے کے لیے عارف و معروف کا ہونا ضروری ہے، اس واسطے کو پہچاننے کے لیے درمیان میں ایک واسطے کا ہونا ضروری ہے۔ حضرات محترم، میں نے کون سی آیت بیان کی؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، تحقیق کے آیات تمہارے پاس نور من اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نور و کتاب مبین، شان والا نور، عظمت والی اور واضح بیان کرنے والی کتاب۔ اب میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، ایک مثال سے میں اپنی تقریر کو آغاز کیا۔ میں نے کہا، میں نے اگر پوچھ لیا کہ جاؤ فلاں صاحب کو ڈھونڈ کر کے لاؤ، اور اگر لائٹ چلی جائے تو آپ یہی کہیں گے مولانا صاحب لائٹ نہیں ہے، معذرت چاہتا ہوں۔ تو یہ وہی لائٹ ہے جس کو انگلش میں لائٹ کہتے ہیں، عربی والے اپنی زبان میں نور کہتے ہیں، ہم اور آپ اپنی زبان میں روشنی کہتے ہیں۔ تو حضرات محترم، اب عام سمجھدار کو یہ بات ماننا پڑتی ہے کہ ایک ہوتا ہے عارف پہچاننے والا، ایک ہوتا ہے معروف جس کو پہچانا جائے۔ تو حضرات محترم، اس ذات کو پہچاننے کے لیے درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت تھی، اس ذات کو پہچاننے کے لیے درمیان میں ایک واسطے کی ضرورت تھی، اور وہ درمیان والی چیز کیا ہے آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ وہ درمیان والی چیز نور ہے۔ بے شک بے شک۔ تو درمیان والی چیز کیا ہے کہ نور ہے، کہ جب تک درمیان میں نور نہ ہو، کوئی باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچان سکتا، کوئی ماں اپنے بیٹی کو نہیں پہچان سکتی، غرض کے کائنات کے اندر کوئی ایک دوسرے کو نہیں پہچان سکتا، یہاں تک کہ کوئی عارف اپنے معروف کی معرفت کو نہیں پہچان سکتے۔ تو اس ذات کو پہچاننے کے لیے، اس واسطے کو پہچاننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو نورانیت کی صورت عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، بے شک، بہت خوب۔ اب رب کے اس اعلان کے مطابق معنی بنتا ہے آیا تمہارے پاس نور، آیا تمہارے پاس نور۔ میں نے کہا مولانا صاحب یہاں تشریف لائیے، تو مولانا صاحب جب یہاں آئے تو کیا یہاں آ کر مولانا بنے؟ جب میں نے کہا مولانا صاحب یہاں تشریف لائے تو یہاں آ کر مولانا نہیں بنے، جب میں نے مولانا کو بلایا وہ آئے تو پہلے سے وہ مولانا بنے ہوئے تھے۔ تو اسی طرح رب کا قرآن کہتا ہے کہ آیا تمہارے پاس نور، تو یوں ہی ظاہر سے بنتا ہے کہ ہمارے آقا جو آئے یہاں آ کر نور نہیں بنے بلکہ نور بن کر آئے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس، حضرت مولانا کبیر احمد صاحب کی بلا اسلام پوری سرزمین موجودان کی بہت خوب۔ حضرات محترم، مختصر میں سماعت فرمائیے۔ تمامی مفسرین اس بات پر متفق ہے سوائے معتزلہ کے جو رب نے قرآن میں کسی نور کے آنے کا اعلان کیا، کسی نور کے آنے کی خبر دی، تو وہ نور کون ہے؟ محمد عربی کی ذات۔ میرے آقا کی دو حیثیت ہے، ایک ہے نورانیت، دوسرا ہے بشریت۔ بشر سے ہے جس کو ہم کہتے ہیں چمڑا، یہ جو ظاہری حصہ والا ہے نا، یہ بشر ہے جس کو ہم چھوتے ہیں، یہ ظاہری بشر والا بشر کہلاتا ہے جس کو ہم اپنی زبان میں انسان کہتے ہیں۔ اور ایک ہے نورانیت، اور رب کائنات نے میرے آقا کی نورانیت کو بھی بیان کیا، اور پھر میرے مصطفیٰ کی بشریت کو بھی بیان کیا۔ اور رب کائنات کے خالق و مولا یہ نورانیت کو کیوں بیان کیا؟ تو ابھی میں نے آپ حضرات کو بتلا دیا کہ اگر نورانیت کو بیان نہ کرتا تو میرے حبیب کا مقام کیسے پتا چلتا، ان کی حیثیت کیسے پتا چلتی، ان کی عظمت و شان و شوکت کا اظہار کیسے ہوتا؟ تو سنو، حبیب کو نور بنایا کیوں؟ کہ وہ عالم اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا، موسیٰ اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا، عیسیٰ اور رب کے درمیان ایک واسطہ تھا۔ جب خالق اور پیغمبر کے درمیان ایک واسطہ ہے تو وہ کون سی ایسی مخلوق ہے جو اس واسطے کے بغیر؟ حضرات، میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسا کہ آیت سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے آقا نور بن کر آئے، تو نور بنا کہاں؟ سننے کا ماحول بنائیے، میری بات کو غور سے سنیے۔ ہمارے آقا جو نور بن کر آئے تو نور بنا کہاں؟ تو آئیے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جابر بن عبداللہ حضور نبی اکرم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر رہتے ہیں اور عرض کرتے ہیں آقا اخبرنی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتلا دیجئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر! سوال کرنے والا کون ہے؟ رب کے رسول کا غلام۔ سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتلا دیجئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ ابھی اگر میں آپ حضرات سے پوچھ لوں کہ آج 200 سال پہلے اس جگہ پر کیا موجود تھا تو آپ لوگ جواب نہیں دے پائیں گے۔ اور اگر میں کسی بچے سے یہ سوال کروں، اور بچے ذرا یہ تو بتا کہ تیرے پردادا کا نام کیا ہے، جس کو اپنے نام کا معلوم نہ ہو تو وہ پردادے کا نام کیا بتائے گا؟ آپ لوگ بھی کہیں گے مولانا صاحب عجیب ہے۔ لہذا یہ انسانیت کا تقاضا نہیں ہے، انسانیت کا فطری تقاضا یہ ہے کہ سوال اس سے کرو جو جواب دینے کے لائق ہو۔ حضرات محترم، تو سوال کرنے والا کون ہے؟ رب کے رسول کا غلام۔ سوال کیا کیا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ مجھے اس چیز کے بارے میں بتلا دیجئے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا۔ اگر ہمارے آقا کو علم غیب نہ ہوتا تو حضرت جابر سے یہ کہتے کہ او جابر، یہ جا کر اس سے پوچھ جو اول کا علم رکھتا ہو، جو آخرت کا علم رکھتا ہو۔ نہیں، جو ہی حضرت جابر سوال کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے ہوئے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ نہ تو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی عذر پیش کی اور نہ یہ کہا کہ او جابر ذرا ٹھہر جا، مجھے قرآن کا انتظار کر لینے تھے، او جابر ذرا ٹھہر جا، مجھے وحی کا انتظار کر لینے تھے، او جابر ذرا ٹھہر جا، مجھے جبریل کا انتظار کر لینے تھے۔ نہیں، جو ہی حضرت جابر سوال کرتے ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم مسکراتے ہوئے جواب دینا شروع کر دیتے ہیں۔ کیوں کہ سوال کرنے والے کا بھی یہ عقیدہ ہے کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی اول، وہی آخر، وہی ظاہر، وہی باطن، وہی ہر چیز کو جاننے والے۔ بے شک، سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ اس لیے کہتے ہیں انہیں کے دم قدم سے باغ عالم میں باہر، وہ نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ نہ ہوتے تو یہ عالم نہ ہوتا۔ اب آئیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کس انداز میں جواب عنایت فرماتے ہیں، آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ حضرات محترم، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبیک من نورہ، او جابر سن لے، اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور وہ جابر سن لے ولم یکن فی ذلک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا ملک ولا سماء ولا ارض ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انس۔ اور جابر سن لے اس وقت نہ تو لوح تھی، نہ قلم تھی، نہ جنت، نہ دوزخ، نہ آسمان، نہ زمین، نہ چاند، نہ سورج، غرض کے کائنات کے اندر کوئی معرض وجود میں نہ آئی تھی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے تیرے حبیب کے نور کو اپنے نور کے فیضان سے پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تم نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، فیضان مصطفیٰ کانفرنس۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا حضرت؟ توجہ سے سنیے۔ اب آئیے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ وہ نور کہاں بنا؟ تو سنیے سنی جنتی مسلمان بھائیوں، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبریل امین سے فرمایا، اور جبریل تمہاری عمر کتنی ہے؟ تو حضرت جبریل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے اپنی عمر کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، لیکن اتنا جانتا ہوں کہ چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد چمکتا تھا، میں نے اسے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے۔ سرکار مسکرا دیتے ہیں، مسکرا کر فرماتے ہیں یا جبریلو، سرکار فرماتے ہیں یا جبریلو وعزت انا ذالک الکوكب، سرکار مسکرا کر فرماتے ہیں اور جبریل امین سن لے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عزت و جلال کی قسم، وہ ستارہ جو 70,000 سال کے بعد ایک مرتبہ چمکتا تھا تو وہ ستارہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ وہ ستارہ تو میں ہی تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر وہ نور قدرت الہٰ سے جہاں اللہ کو منظور تھا سیر کرتا رہا، اللہ کی قربت میں رہ کر جہاں اللہ کو منظور تھا وہ سیر کرتا رہا۔ فلما اراد اللہ تعالی ان یخلق خلق
بس جب اللہ تعالیٰ کی مرضی آئی فقسم ذلك نور 4 اجزاء وخلق من الجزء الاول القلم ومن ثاني اللوح ومن ثالث العرش ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول من حملة العرش ومن ثاني الكرسي ومن ثالث الباقي الملائكة ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس نور کے 4 حصے کیے. پہلے سے قلم کو بنایا, دوسرے سے لوح محفوظ کو بنایا, تیسرے سے عرش کو بنایا, پھر چوتھی جز کے 4 حصے کیے. پہلے سے عرش اٹھانے والے فرشتوں کو بنایا, دوسرے سے کرسی کو بنایا, تیسرے سے باقی تمام فرشتوں کو بنایا. ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات ومن ثاني الارضين ومن ثالث الجنة والنار ثم قسم الجزء الرابع 4 اجزاء فخلق من الجزء الاول السماوات فخلق من الجزء الاول الابصار المؤمنين ومن ثاني نور قلوبهم ومن ثالث نور انسيين. حضرات محترم, پھر چوتھی جز کے 4 حصے کیے. پہلے سے آسمان کو بنایا, دوسرے سے زمین کو بنایا, تیسرے سے جنت و نار کی تخلیق کی. پھر چوتھی جز کے 4 حصے کیے. پہلے سے انسان کے دل کا نور پیدا کیا, دوسرے سے انسان کے نظر کا نور پیدا کیا, اور تیسرے سے انسان کے انس و محبت کا نور پیدا کیا. وحی توحید, اسی کو توحید رسالت کہتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت علماء اہل سنت علم غیب مصطفیٰ علامہ کبیر احمد صاحب قبلہ. حضرات محترم, یہ تقریباً لمبی حدیث ہے, تقریباً 2 صفحوں کی حدیث ہے. اس کو علامہ برگنجی نے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے, لیکن یہ جو روایت میں نے بیان کی ہے مصنف ابن عبد الرزاق کی ہے. خیر میرے دوستو بزرگوں, یہ سن کر آپ کے ذہن میں آیا ہوگا کہ لوح قلم عرش کرسی جنت مومن کے نظر کا نور, مومن کے دل کا نور, توحید کا فیضان, یہ ساری چیزیں میرے آقا کے نور کے فیضان سے یہ اللہ نے بنائی. اب میں آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں کہ ایک ہوتا ہے نظر کا نور, ایک ہوتا ہے دل کا نور. نظر کا نور کس کو کہتے ہیں؟ نظر کے نور کی طرف تھوڑا سا مشاہدہ کرنا. آج ہم لوگوں کے اندر اکثر و بیشتر یہ بات پائی جاتی ہے, ہم کہتے ہیں کہ جو کام 4-5 آدمی سے نہ اٹھ سکے تو کیا کہتے ہیں؟ یا علی مشکل کشا کہتے ہیں نا, یا علی مشکل کشا, یا علی کر مدد. کہتے ہیں کہ حضرت علی کا نام لو, کیوں کہ سرکار نے صحابہ کرام کو حکم دیا, اور صحابہ کرام جاؤ وہاں بڑی پتھر ہے لے کر کے آؤ, قبر پر نشانی دے دی جائے. تو بہت سارے صحابہ کرام گئے, اٹھا نہ سکے. باب خیر حضرت علی گئے تو اکیلا اٹھا کر لے کر آ گئے. حضرات محترم, تو حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت ہے. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم. میں نے کیا الفاظ بولا؟ مولا علی مشکل کشا. مشکل کشا الفاظ کہنے سے کوئی لوگ ایسا بھی ہے کہ آپ کو کہہ سکتا ہے کہ مشکل کشا تو رب ہے, مشکل کشا تو رب ہے. اب علی کو مشکل کشا کیوں کہہ رہے ہو؟ تو میں کہتا ہوں یہ تو ایک نام ہے, مشکل کشا, یا علی مشکل کشا, یہ تو ایک نام ہے. اگر وہ نہیں مانتا تو پھر میں اس کو آسان سا جواب دیتا ہوں. میں نے کہا ارے بابا, میرے آقا کے جو 4 یار, میرے آقا کے جو 4 خلفائے راشدین ہیں ان 4 کا نام لو. تو انہوں نے کہا ابو بکر صدیق. میں نے کہا دوسرا نام, کہا فاروق اعظم. میں نے کہا تیسرا نام, کہا عثمان غنی. میں نے کہا چوتھا, کہا علی المرتضی. میں نے کہا نہیں, علی مشکل کشا. تو کہنے لگے آپ علی کو مشکل کشا کہہ کے شرک کا ارتکاب کرتے ہو. میں نے کہا 3 شرک تو سن کر آئے. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا سن, صبح شام یہ نعرہ 5 مرتبہ لگاتے ہو اللہ اکبر, اور ابھی کہنا شروع کر دیا صدیق اکبر. میں نے کہا بول دوسرا نام کیا لیا؟ کہا فاروق اعظم. اللہ کو بھی اعظم کہتے ہو. میں نے کہا تیسرا نام کیا لیا؟ کہا عثمان غنی. حالانکہ اللہ کا قرآن کہتے ہیں واللہ غنی حمید. تو 3 شرک تو ادھر ہو گئے, چوتھا میں نے کر دیا. بولا وہ کیسے؟ میں نے کہا مان لے اگر ان 3 صفات کے ساتھ خدا کی صفات لگائی جائے, اگر وہ 3 صفات
शिर्क नहीं है तो अली को भी मुश्किल कुशा कहना शिर्क नहीं है, और अगर नहीं मानता तो वो अगर शिर्क है तो ये भी शिर्क है। और मेरा चैलेंज है कि अली को मुश्किल कुशा कहना शिर्क नहीं है, क्योंकि उन 3 सिफात के साथ अगर खुदा की सिफत लगाई जाए और शिर्क नहीं है तो अली को भी मुश्किल कुशा कहना शिर्क नहीं है। पर याद रखो कि मेरा रब मुश्किल कुशा है तो उसका ये माना है कि वो अपनी मुश्किल कुशाई में किसी का मोहताज नहीं है, और अली मुश्किल कुशा है तो उसका ये माना है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अली को मुश्किल कुशाई की ताकत अता फरमाई। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद। हज़रात मोहतरम, मैं क्या अर्ज कर रहा था कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौरे खिलाफत है। हजरत अली फरमाते हैं कि मैं ख्वाब में था, तवज्जो से सुनिए, मैं ख्वाब में था। ख्वाब ही में मैं क्या देखता हूं कि आका हुजूर का मुझे दीदार हुआ। आका के दीदार से मैं मुनव्वर मुशर्रफ हुआ। फिर ख्वाब ही के आलम में मैं क्या देखता हूं कि आका हुजूर ने नमाज पढ़ाई, मैंने सरकार के पीछे नमाज अदा की। फिर मैं ख्वाब ही के हालात में क्या देखता हूँ कि आका हुजूर मिंबर से टेक लगाकर, मिंबर हजरात मोहतरम मिंबर से टेक लगाकर बैठ गए। क्या देखता हूँ कि एक औरत खिजूरों का एक टोकरा लेकर आई, लाकर सरकार के कदमों के नीचे रख दी और अर्ज की, हुजूर ये हदिया है, तक़सीम फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। सरकार उनमें से एक खिजूर उठाते हैं, उठाने के बाद हजरत अली को देते हैं। अल्लाहु अकबर। हजरत अली से फरमाते हैं, ओ अली इस खजूर को खा लो, अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ, मेरी बात को गौर से सुनो और तख्तिए दिल पर नोट करने की कोशिश करो। हजरात मोहतरम, हजरत अली उस खजूर को खाते हैं। खाने के बाद अर्ज करते हैं कि रब्बे काबा की कसम, इस खजूर में मुझे जो लज्जत आई आज तक किसी खजूर में वो लज्जत ना आई। हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि काश सरकार मुझे और खिजूरा दे देते तो कितना अच्छा होता। इतने में हजरत अली मोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि सरकार अभी बाकी खिजूरे बाकी साहबा में तकसीम ही फरमा रहे हैं। फिर हजरत अली के दिल में ख्याल आया कि काश सरकार मुझे और खिजूरे दे देते तो कितना ही अच्छा होता। अल्लाह अल्लाह कुर्बान जाओ। हजरत अली फरमाते हैं कि मुझे दूसरी खिजूर ना मिल सकी कि मेरे कानों में मस्जिद नबवी शरीफ से काज़ान की आवाज आई। मैं बेदार होकर मस्जिद नबवी शरीफ पहुंचा। वहां सरकार फारूक आजम के पीछे मैंने नमाज अदा की। रब्बे काबा की कसम, मैं बड़ा हैरान हुआ कि नमाज तो उमर पढ़ा रहे हैं लेकिन लज्जत मुझे ख्वाब वाली आ रही है। मैं बड़ा हैरान। फिर मैं सचमुच का क्या देखता हूँ, तवज्जो चाहता हूँ आप की सचमुच का मैं क्या देखता हूँ। अल्लाह अकबर कि हजरत उमर फारूक आजम भी उसी तरह नमाज से फारिग होकर मिंबर के साथ टेक लगाकर बैठ गए जिस तरह से मैंने सरकार को ख्वाब में देखा था। अल्लाह अकबर। फिर मैं क्या देखता हूँ कि सचमुच का एक औरत एक खिजूरों का टोकरा लाकर सरकार फारूक आजम के कदमों के नीचे रख दी और कहा, हुजूर ये हदिया है, तक़सीम फरमा दीजिए। अल्लाह अकबर। हज़रात मोहतरम, सोचने का मकाम है। हजरत सरकार फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उनमें से एक खिजूर उठाते हैं। उठाने के बाद हजरत अली को देते हैं और बाकी खिजूर बाकी साहबा में बाकी लोगों में तक़सीम करना शुरू करते हैं। हजरत अली फरमाते हैं, मुझे रब्बे काबा की कसम, रात को ख्वाब में सरकार के हाथों खिजूर खाने वाले खिजूरों में जो मुझे लज्जत आई वही लज्जत इधर भी आई। मैं बड़ा परेशान, आखिर मामला क्या है, माजरा क्या है। अल्लाह अकबर। हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल उठा कि काश सरकार फारूक आजम मुझे और खिजूरें दे देते। इतने में मोड़ते हैं, देखते हैं कि हजरत फारूक आजम अभी लोगों में खिजूर तक़सीम ही फरमा रहे हैं। फिर हजरत अली फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल उठा कि काश सरकार फारूक आजम मुझे और खिजूरें दे देते तो कितना अच्छा होता। हजरात मोहतरम, हजरत अली फिर फरमाते हैं, काश सरकार फारूक आजम मुझे और खिजूरें दे देते तो कितना अच्छा होता।
اتنے میں حضرت فاروق اعظم حضرت علی کی طرف موڑے اور عرض کرنے لگے اخی یا آقی لو لو زاد کا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علی زندنا، اے میرے بھائی علی اگر رات کو آقا تجھے اور کھجورے دے دیتے تو ابھی عمر بھی تجھے اور کھجورے دے دیتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت فیضان مصطفیٰ کانفرنس سرزمین موجی ڈانگی حضرت مولانا کبیر احمد صاحب کی بلاوات کو۔ حضرت علی نے فرمایا او میرے بھائی یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، یہ تو میں نے خواب میں دیکھا تھا، تمہیں کیسے پتا چلا؟ سرکار فاروق اعظم فرماتے ہیں او میرے بھائی کیا سرکار سے نہیں سنا ہے اتقوا من فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، کہ مومن کی فراست نظر سے بچو کیونکہ مومن جب دیکھتا ہے تو اس میں رب کا نور طار فرما ہوتا ہے۔ یہ وہ نور نظر ہے، یہ وہ نور ریاض ہے کہ جس کی روشنی میں فاروق اعظم نے وہ غیب کا معاملہ جان لیا جو حضرت علی خواب میں دیکھ رہے تھے۔ تو جو جملہ میں کہنے کے لیے اس روایت کو لایا وہ جملہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کے فیضان کے، میرے نبی کے نور کے فیضان کے فیضان کے فیضان کا یہ عالم ہے کہ جو بات حضرت علی خواب میں دیکھ رہے ہیں وہ بات حضرت عمر فاروق اعظم بتا رہے ہیں، تو جب اس نور کے فیضان کا یہ عالم ہے تو جو سراپا نور بن کر آئے اس نور کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، بہت تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، زندہ باد، زندہ باد، کانفرنس، زندہ باد، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔